دنیا میں سب سے کم کیا چیز ہے اور سب سے زیادہ کیا چیز ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ دنیا میں جو چیز سب سے زیادہ ہے وہ ہے دوسروں کے خلاف سوچنا. منفی بات ایک ہوئی اس کو ذہن میں رکھنا اور اس کی بنیاد پر ایک پورا ذہن بنانا، ذہن سازی کرنا، ہمہ وقت سوچتے رہنا. جس فرد نے آپ کے ساتھ زیادتی کی اس کے خلاف، پھر اس کے باقی متعلق لوگوں کے خلاف، پھر وہ ایک بات سے دوسری بات، پھر دوسری سے تیسری بات، یعنی اس پورے ذہنی پروسیس میں مبتلا ہو جانا. اور جو دنیا میں سب سے کم دستیاب ہے وہ ہے صحیح سوچ، اچھی بات، اچھا سوچنا. دوسرے کے خلاف رائے زنی کرنے کے لیے ہر آدمی ذہانت کی چوٹی پر موجود ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پاس بہت بڑا الفاظ کا ذخیرہ ہے، جبکہ اپنے معاملے میں اور اپنے خلاف سوچنا ہو تو وہ آدمی تیار نہیں ہوتا. جو بات اپنے خلاف ہو، جس میں خود اپنی شخصیت زد میں آ رہی ہو، خواہ وہ کتنا ہی طاقتور دلیل کے ساتھ کیوں نہ ہو، آدمی اس کو سمجھ ہی نہیں پاتا. یعنی کسی کے خلاف دلیل ہو تو فوراً اسے سمجھ آتی ہے، اپنے خلاف ہو تو کہتا نہیں، میں نے سمجھ نہیں آئی، یہ تسی کی کہہ رہے ہو، اس تو کی مراد ہے، اور نہ اس کو ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے. یہ ایک نفسیات ہے بنیادی طور پہ نا، کہ منفی بات کو پکڑ لینا اور منفی بات کے اندر پوری زندگی گزارنا. اور ایک یہ ہے کہ ایک منفی بات ہوئی ہے، اگر اس پر جائز ریاکشن بنتا ہے تو دیں اور ختم، بس کلوز، آگے چلیں. آگے بہت سارا کام ہے. تو اپنے آپ کو اس منفی نفسیات میں مبتلا کر لینا یہ تباہی کا باعث ہے. یہ گھروں میں آج کل ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں، گھروں کو، خاص طور پہ خواتین، پوری زندگی کے درمیان گرد ایک حالہ ہے نفرتوں کا، بغض کا، کینہ کا، ایک دوسرے کے خلاف اس کا. اچھا، اب کیا ہوتا ہے؟ یہ کام جب خواتین کرتی ہیں تو وہی چیز آگے بچوں میں انکلکیٹ ہوتی ہے. بچہ دیکھتا ہے کہ ماں تو ہمہ وقت ایک بندے کے سر ہوئی ہے بغیر وجہ کے. اور پھر ہمارے ہاں اللہ ماشاء اللہ مائیں بھی اب ایسی آ گئی ہیں کہ ماں دیکھتی ہے کہ اگر بچہ، بیٹا یا بیٹی میری رائے کی موافقت نہیں کر رہا، اس سے بھی موڈ بنا لیتی. میری رائے کی موافقت نہیں ہو رہی، میں ایک بندے کے بارے میں نیگیٹو سوچ رہی ہوں، اس نے اسے اچھے طریقے سے سلام کیسے دے دی. خاک تربیت ہونی ہے ایسے ماحول میں اولاد کی. یہ نفسیات کمزور آدمی کی نفسیات ہیں، کمینی نفسیات ہیں. اس کا نتیجہ تباہ کن ہوتا ہے، فرد کے لیے بھی، اولاد کے لیے بھی، اپنے دل، اپنی قلب اور باطن کے لیے بھی. خودداری اس شخص کے اندر ختم ہو جاتی ہے، اپنا اخلاقی جرت اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے. اخلاقی جرت تو یہ ہے کہ آپ سے اختلاف ہے، آپ اس کے منہ پر بتائیں اور ادب آداب کے دائرے میں، اور بس اندر سے دل سے بات نکال دیں. اب عذاب یہ ہے کہ آج کے دور میں آپ ادب کے دائرے میں رہ کے بھی کسی سے اختلاف نہیں کر سکتے. یہ ایک نیا عذاب آ گیا. اس کو بھی خلاف ادب سمجھ لیا جاتا ہے، جو ہمیشہ سے ہمارے اسلاف ادب کا زینہ سمجھتے تھے، تاکہ آپ کا غصہ اور آپ کا اختلاف اندر نہ پلے. تو یہاں دو مرنے ہیں. پہلا مرنا یہ ہے کہ کسی نے اختلاف کرنا ہی نہیں، اندر پالنا ہے اس کو، بغض، حسد، کینہ اور دشمنی بنا دینی، اور وہ دشمنی پھر اگلی نسل میں منتقل کرنی ہے. یہ میراث ہے جو مائیں اور بچے ماں اولاد کو دے کے جا رہی ہیں. اور دوسری طرف اختلاف، اگر اس کو کسی کے کوئی جرت رکھتے اختلاف کرتا ہے، اس کو بے ادب بنا دیا جاتا ہے. لیکن یہ عارضی ہے. اصل یہ ہے کہ آپ ادب کے دائرے میں رہ کے اگلی شخصیت کے ادب اور احترام اور منصب کا لحاظ کر کے اختلاف رائے کریں، دلیل کے ساتھ کریں بس. اور اپنی شخصیت کو یوں رجسٹرڈ کروائیں، لوگ سمجھیں کہ اس نے جو بات صحیح ہوگی وہ کر دینی ہے. اور اس نفرت کی نفسیات کے اپنے اندر نکالیں اپنے ہاتھ. صوفیہ کرام کی زندگی پڑھ لیں، کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں. پوری زندگی کا خلاصہ یہ ہے. آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ کہتے ہیں منفی سوچ کے خاتمے سے آپ کے باطن کا آغاز ہوتا ہے. حدیث کا، پوری حدیث کی کتابیں اٹھا لیں. صحیح بخاری سب سے بڑی کتاب، اس کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، کہتا ہے اندر کی سوچتے ہیں اس سے بات آپ کے باہر کے عمل کا اجر متعین ہوتا ہے. آپ اندر کیا سوچ، نیت کیا رکھ کے بیٹھی. اب یہ میں پانی کا گلاس پکڑاتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کے اندر اب یہ ظاہر تو دیکھنے والے کے لیے تو نیک عمل ہے. اب میری نیت اگر تو پانی پلانے کی ہے، اجر کمانے کی ہے، تو یہ اچھا عمل ہے. میری نیت منفی ہے تو اس کا کوئی اجر نہیں. اچھا عمل ظاہر نظر ہونے والا بھی وبال جان بن جاتا ہے. تو لہٰذا دنیا میں جو کم چیز ہے نا، اچھی سوچ، اس کو فروغ دیجیے، اس کو فروغ دیجیے. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ انسان کی اصل شخصیت اس کی سوچ ہے، باقی سارا گوشت اور پوست ہے. تو آپ کی جو آپ سوچتے ہیں وہ آپ کی شخصیت ہے.
جو آپ سوچتے ہیں وہ آپ کا عمل ہے، جو آپ سوچتے ہیں وہ آپ کے مقاصد اور زندگی ہے، آگے آپ نے کیا کرنا ہے۔ آپ نے ابھی نفرتوں کے حصار میں رہنے والا بندہ زیادہ پروڈکٹیو نہیں ہو سکتا۔ آپ اس نفرتوں سے نکلیں گے تو آپ محسوس کریں گے یار میں نے کوئی اور کام میں کر ہی کچھ نہیں رہا۔ جب آپ اس میں رہتے ہیں تو آپ کو یہ سوچنے ہی نہیں دیتی ہے نفرتوں کا حصار کہ آپ نے کچھ کرنا بھی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں آپ نے تو بہت بڑا مارکا مار دیا، اور پھر آپ لوگوں سے چاہ رہے ہوتے ہیں میں تو اتنا کچھ کر لیا، میری عزت ہی کوئی نہیں کرتا۔ لہٰذا اپنی نفسیات کو درست کیجیے۔ انسان کی پوری شخصیت اس دور میں ناکامی کی وجہ اس کی نفسیاتی خرابی، اور نفسیاتی خرابی کی وجہ اس کا اس بات کو نہ سمجھنا کہ اس کی نفسیات میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ اور نفسیات کا مسئلے کا آغاز نفرت سے ہوتا ہے، غیر ضروری طور پہ نفرت پالنے سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ اس معاملے کو دیکھیے کہ دنیا میں سب سے کم چیز اچھی سوچ ہے، آپ اس کو بڑھائیے، اپنا حصہ ڈال کے جائیے۔